والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. آج انشاءاللہ ہم صدقہ فطر جو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے اس کے متعلق احادیث کریمہ پڑھیں گے، کیونکہ اکثر احباب پوچھتے بھی ہیں اور اکثر مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال آپ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مقرر فرمایا صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کو. اب اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کیوں مقرر فرمایا. فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا کہ روزہ دار کے لیے پاکیزہ ہو جائے. کیا فرمایا؟ لغو سے اور رفث سے، کہ روزہ دار جتنے بھی روزے رکھتا ہے تو روزوں کی صورت میں کیونکہ جھوٹ، غیبت، چغلی اس طرح کا جو بھی گناہ ہوتا ہے تو اس کا تزکیہ کر دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے. تو جو بندہ بھی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا روزہ جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی رفث اور لغو کے ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو اس صدقہ کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، فرمایا اور یہ مساکین کے لیے، مسکینوں کے لیے فرمایا یہ کھانا ہے. روزہ دار کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا روزہ پاک ہو جائے گا اور مساکین کو کھانا مل جائے گا. فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ، اور سرکار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جو اس کو ادا کرے قبل الصلاۃ، عید کی نماز سے پہلے، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ اس کا صدقہ فطر قبول ہو گیا ہے. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور فرمایا وہ بندہ جو اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، فرمایا یہ صدقہ ہے ایک صدقوں میں سے. جس طرح باقی ایام میں بندہ کیونکہ پورا سال ہی بندہ صدقہ کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے، صدقہ اچھی بات ہے، لیکن جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا وہ صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ میں دو وجہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو روزہ دار کے روزے کو پاکیزہ کر دیتا ہے یہ صدقہ فطر، اور دوسرا لغو اور رفث کو جو روزے کی حالت میں بندے سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو دور کر دیتا ہے، روزے کو پاک کر دیتا ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان فرما دی کہ یہ مساکین کو کھانا مل جاتا ہے، ان کو نصیب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے سرکار علیہ السلام نے صدقہ فطر کو جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا. اب صدقہ فطر ہے کتنا، تو اس کے متعلق اور کس کس پر فرض ہے، آیا کہ ہر بندے پر فرض ہے یا بعض بندوں پر فرض ہے؟ جس طرح ایک زکوٰۃ ہوتی ہے مالدار پر فرض ہے، تو کیا صدقہ فطر ہر بندے پر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سالبہ بن عبداللہ بن ابی صغیر سعیر رضی اللہ تعالی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صاع من بر او قمح على كل صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انثى غنی او فقیر، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک سا گندم سے ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر آزاد پر، ہر غلام پر، ہر مذکر، ہر مؤنث یعنی مرد عورت پر، اور ہر غنی اور فقیر پر فرمایا یہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے. اور سا جو ہے وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، تقریباً 4 کلو کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو ہے وہ خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر میں کہ صدقہ فطر نکالو، یا تو وہ ایک سا کھجور سے ہو، کیونکہ اکثر ہم صرف اور صرف گندم کے جو ہے وہ فطرانہ ادا کر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو وہاں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس قدر جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، کہ جس طرح وہ پورا سال اللہ کی نعمتیں زیادہ کھاتا ہے، اس کے پاس جو ہے اللہ کا مال دیا ہوا زیادہ ہے،
تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے بھی اتنا ہی زیادہ دے، اور جو ایک غریب بندہ ہے، نچلے طبقے کا ہے، وہ جتنا تھوڑا کھاتا ہے اس کے لیے گندم ہے۔ تو یہاں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے 1 سا کھجور سے یا 1 سا جو سے یا نصف سا گندم سے، اب یہاں نصف سا فرمایا ہے تو نصف سا کا مطلب ہے 4 کلو کا آدھا 2 کلو ہوتا ہے، تو 2 کلو گندم یا آٹے کی جو قیمت ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے، تو وہ ایک بندے کی طرف سے ادا ہوگا۔ اور آج کل تو مفتیان کرام پورا ایک تفصیل بتا کر جو ہے وہ اعلان کرتے تھے کہ اس سال اتنا صدقہ فطر ہوگا، تو اتنا جتنا بھی ہم جس قدر ہم اگر چکی کا آٹا کھاتے ہیں تو اس کی قیمت کے مطابق ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم جو ہے وہ بازاری آٹا جتنی قیمت ہوگی اس قیمت کے لحاظ سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اور یہی احناف کا، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ 1 سا بھی ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ نصف سا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق۔ تو اسی کو ہم نے لیا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آج آسانی ہے، اور یہ کس پر ہے؟ ہر چھوٹے پر ہے، ہر بڑے پر ہے، ہر آزاد پر ہے، ہر غلام پر ہے، ہر مرد عورت پر ہے، ہر غنی پر ہے اور فقیر پر۔ یہاں احناف کے نزدیک جو ہے وہ صرف صدقہ فطر جو ہے وہ مالدار پر، جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ باقی فقیر پر بھی جو ہے واجب، کیونکہ صدقہ فطر ایک بدنی عبادت ہے کہ وہ روزے کو جو ہے وہ تزکیہ کرتی ہے۔ تو اسی طرح غریب بھی اگر ادا کرے گا، یعنی جس پر جو ہے وہ مالدار اگرچہ نہیں ہے، جو ادا کرے گا تو اس کا بھی روزہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک تو یہاں تک لکھا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 1 دن کا بھی کھانا موجود ہے، 1 دن کی بھی روٹی موجود ہے، اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو کیونکہ وہ بھی جو ہے جب یہ ادا کرے گا تو اس کے بھی روزے جو ہے جتنے بھی اس نے روزے رکھے ہوں گے ان کے لیے پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا اگر غنی صدقہ فطر ادا کرے گا فیاض کیا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا تزکیہ فرما دے گا، روزے کو پاک صاف کر دے گا، یا اس بندے کو جو ہے بالکل اس کے جو ہے وہ دل و دماغ اور پورے جسم کو صاف ستھرا کر دے گا۔ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا آتَا، اور جو فقیر صدقہ فطر ادا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو واپس لوٹا دے گا اکثر اس سے جو اس نے دیا تھا، یعنی جو اس نے دیا تھا 1 صدقہ فطر تو اس کی جو قیمت بنتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس فقیر کو دوبارہ لوٹا دے گا۔ مثال کے طور پر بندے نے 301 فرد کے لحاظ سے جو ہے اس نے صدقہ فطر ادا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، صدقہ فطر بہرحال تمام نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے روزے جو ہے وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے، اور جو بندے پر جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ اب خود بھی نہیں بلکہ سارے گھر والے جو ہیں، یہاں سرکار نے فرمایا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس طرح چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، جو بھی ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر چاہے وہ والد کے اوپر اس کی اولاد کا صدقہ فطر آتا ہے، تو پیدا ہونے والا بچہ بھی، یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی وہ والد اس کا فطرہ ادا کرے گا، یعنی گھر کے اندر جتنے افراد بنتے ہیں، جتنے بھی نابالغ ہیں، تمام کی طرف سے اس والد کو دینا ہوگا۔ تو یہ صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض۔ اب پچھلی حدیث میں صدقہ فطر کا جو ہے وہ فضیلتی اہمیت ہی یہاں جو ہے وہ اس کی وعید بیان کی جا رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے، کہ جب تک فرمایا وَلَا يُرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، وہ لٹکے رہتے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کی وجہ سے جب ہم صدقہ فطر ادا کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے روزے آسمان سے کراس کر، مطلب یہ کہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے، بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہیں گے، معلق رہیں گے، ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ، کیونکہ آج کل کے دور میں بھی صدقہ فطر اتنا زیادہ نہیں ہے، اگر ہم 2 کلو آٹے کی قیمت بھی لگائیں تو یہ تقریباً 300-350 کلو کے اوپر زیادہ نہیں ہے، تو یہ بالکل بھی تھوڑا ہے۔ تو اگر ہم یہ ادا کر دیتے ہیں
تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو ہمارے روزے جو ہیں جتنے بھی ہم روزے کی صورت میں گناہ ہوئے ہوں گے وہ سب کا کفارہ بن جائے گا، اور اس سے دوسرا کیا ہوگا، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ کہ مساکین کو جو ہے وہ کھانا نصیب ہو جائے گا۔ کتنے افراد آج کے دور میں بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاں جو ہے وہ صرف اور صرف روٹی بھی نہیں ہوگی۔ ہم تو الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، ہم سحری افطاری بڑی جو ہے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن بعض افراد ہم میں ہی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہمارے محلوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارے صدقہ فطر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم نے اللہ کے راہ میں دینا ہے، اللہ کو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے یا صدقہ فطر کا مال ہوتا ہے وہ دوبارہ ہم نے ہی اپنے لوگوں میں ہی دینا ہوتا ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیر بھی اور غریب بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے، اور اچھے طریقے سے عید کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عید کے دن بھی جو ہے وہ ہماری عید کی تھی خوشیوں کی طرح وہ خوشیاں نہیں منا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس مال ہی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم عید کی نماز سے پہلے اور پورا رمضان جس وقت بھی ہم صدقہ فطر ادا نکالیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم اس وقت صدقہ فطر نکالیں تاکہ ہمارا دیا ہوا مال، ہمارا دیا ہوا صدقہ فطر کسی کے کام آ سکے، کوئی وہ بندہ اپنی چیز وغیرہ لے سکے، اپنے بچوں کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکے۔ تو اس لیے صدقہ فطر سب سے پہلے تو واجب ہے، احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، اور امام شافعی، امام احمد کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم نے اب تک ادا نہیں کیا صدقہ فطر، وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور ادا کس کو کرنا ہے؟ تو یہ جو صاحب جو ہیں وہ استطاعت نہیں ہوتے، جو مستحق ہیں، ان کو ہم نے صدقہ، اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، قریبی رشتہ داروں میں۔ جب ہم قریبی رشتہ دار میں دیں گے تو اس سے ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ ساتھ محلے دار، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے محلے داروں کو چھوڑ کر، اپنے جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر جا کر صدقہ فطر بانٹ رہے ہوتے ہیں، مانگنے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، مانگنے والے اکثر جو ہے وہ مستحق نہیں ہوتے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اور محلے داروں میں تلاش کریں کہ جو ایسا بندہ ہو کہ جو مستحق ہو، تو ہم اپنا صدقہ فطر ان کو ادا کریں تاکہ ہمارے روزے بھی جو ہے وہ ان کا تزکیہ ہو سکے اور مساکین کے لیے کھانا بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔